والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اللہ ہی کے لیے ہیں سب تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمانوں اور زمین میں ہر طرح کی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیہ مبارکہ 37 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور آج الحمدللہ ہماری سورہ الجاسیہ کا ترجمہ اور تفسیر آج یہاں مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ نئی سورہ مبارکہ سورہ الاحقاف اور نئے پارہ نمبر 26 کی ترجمہ اور تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ قیامت کا منظر کل آپ نے تفصیلاً سماعت کیا، اور اللہ کی آیات کے حوالہ سے اور اللہ تعالیٰ کا وہاں یہ اعلان فرمانا جو دنیا میں رب کے ذکر سے اور رب تعالیٰ کے احکامات سے غافل رہے، وہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد جو کل آپ نے تفصیل سے سماعت کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فرمایا تمام تعریفیں جو ہیں اور تعریفوں کے جو لائق ہے کائنات میں وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ ہر عیب سے منزہ ہے، وہ ہر ایک نقص سے پاک ہے، وہ ہر ایک کمی سے پاک ہے، تمام عنایات اس کے ہاتھ میں ہیں، تمام چیزوں کا خالق وہ ہے، ہر ایک چیز کا مالک وہ ہے، ہر ایک چیز کا رازق وہ ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے، ساری عطائیں اسی کی ہیں۔ تو جس ذات نے سب کو جو کچھ ہے وہ عطا کیا ہے، تو فرمایا پھر تعریف اسی کی ہوگی جس نے سب کو دیا ہے، تو اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ حقیقی تعریف کا جو مرجع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ دنیا میں اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف بھی حقیقت میں کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو جو اس نے اچھا کیا ہے، جو وہ اچھا کام کر رہا ہے، کس نے توفیق عطا فرمائی؟ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ اس کا حسن و جمال کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا پھر آ کے اور گھوم گھام کے ساری چیزوں کا تعلق آ کے کہاں جڑتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفوں کا جو لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تین چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا آسمانوں کا بھی وہ رب ہے، رب الارض وہ زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین وہ سارے جہانوں کا بھی رب ہے۔ ایک یہ جہان ہے، اس کے علاوہ کئی اور جہان ہیں۔ فرمایا زمین کا بھی رب، آسمان کا بھی رب، جو اس کے درمیان مخلوقات ہیں ان کا بھی رب، اور رب العالمین سارے جو عالم ہیں، اب کتنے سارے عالم ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے اس پہ وضاحت لکھی گئی، یہ پہلے میں کر چکا ہوں، تفصیل اس کی کر چکا، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا۔ تو فرمایا وہ عالمین کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان میں اگر کبریائی ہے اور ہر طرح کی بڑائی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر، نماز میں آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور یہ لفظ بولتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر جو ہے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اب کوئی بڑا نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ انبیاء، رسول سارے یہی جملہ بولتے چلے گئے، نبیوں کے امام بھی یہی جملہ ارشاد فرماتے تھے اللہ اکبر۔ لوگوں کائنات میں بہت بڑے ہیں لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو احترام میں بھی سب سے بڑی ذات ہے، تو کائنات میں کون سی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ عمل کرنے کے لحاظ سے جس کی بات پر توجہ کی جائے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، سب سے بڑا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سب کو حصے عطا کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ذلتوں سے دو چار کرتا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہی کسی کو دیتا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کسی سے بادشاہی واپس لے لیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ گویا توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا یہ ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر، ساری خیر مولا تیری ہی ذات کے ہاتھ میں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری جو بڑائیاں ہیں وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر جب یہ تقوی آ جائے اور انسان جب دل سے یہ بات تسلیم کر لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کائنات میں کسی بڑے سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ وہ پھر کسی ستمگر سے، کسی جور و جفا کرنے والے سے اور کسی بڑے سے بڑے حکمران سے بھی وہ نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کائنات میں بڑا اللہ ہی ہے بس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں تو بچے کھیل رہے تھے، تو سارے بچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جیسے روب اور دبدبہ تھا، لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے، تو بچے کھیل رہے تھے راستے میں، تو سارے بچے وہاں سے بھاگ گئے کہ عمر آ رہے ہیں۔ ایک بچہ وہاں کھڑا رہا، وہ بھاگ کے نہیں گیا۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے کہا اس سے پوچھتے ہیں کہ سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے ہیں، یہ ایک بچہ کھڑا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ باقی بچے ڈر کے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے ہیں بچوں کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کے پاس آئے اور سوال کیا، اے بچے، سارے جتنے بچے تمہارے ساتھ کھیل رہے تھے اور تم بھی ان میں کھیل رہے تھے، وہ ڈر کے بھاگ گئے کہ عمر آ رہا ہے، تم ڈر کے کیوں نہیں بھاگے؟ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، نہ میں نے راستہ روکا ہوا ہے کہ مجھے ڈر ہو کہ مجھے خلیفہ سزا دے گا، ہم راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھیل رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے۔ دوسرا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ میں کسی بات میں سزا یافتہ ہوں کہ مجھے ڈر ہو کہ امیر المومنین آ رہا ہے اور مجھے سزا دے گا۔ جب میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں تم سے ڈر کے کیوں بھاگوں؟ میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ یہ بچے نے بات کی، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اس بچے کا نام پتہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد میں جرنیل سے ابھی بنے، جن کی خوف اور ہیبت اور ڈر یزید کو للکارنے والے یہ سے ابھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یزید سب سے زیادہ جن سے خائف رہتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ دو لوگ تھے، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جس کے حضرت عمر کا حوالہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، اتنی بڑی سلطنت، پاکستان سے 3 گنا بڑی سلطنت کے وہ مالک، اور نہ آپ کے پاس ساتھ کوئی گارڈ ہوتا تھا، نہ کوئی سکواڈ ہوتا تھا، نہ کوئی گن مین ہوتا تھا۔ یہ اکیلا ایک امیر المومنین، اتنی بڑی ریاست کا شہنشاہ بادشاہ امیر المومنین، اکیلا درخت کے نیچے سویا ہوا ہوتا تھا اور رات کو اکیلا سارے اپنی ریاست کے احکامات کو جاننے کے لیے اور خفیہ طور پہ معلومات کرنے کے لیے اکیلا رات کی تاریکیوں میں چلا کرتا تھا۔ تو ایک دن کسی نے سوال کر لیا، جو کسرا سے ایک ایلچی آیا، اس نے کہا، اے عمر، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اکیلے اور بادشاہ اور تمہارے ساتھ کوئی تمہارا محافظ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا
ہم بڑا اور محافظ صرف ایک ذات کو سمجھتے ہیں، اور وہ کون سی ذات ہے؟ واللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک بار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فرمایا بندے سے ڈرنے کی بجائے رب سے کیوں نہیں ڈر جاتے؟ جب رب سے ڈرو گے تو پھر دنیا میں کسی سے نہیں تمہیں ڈر لگے گا۔ یہ بات طے ہے، جو بندہ رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس نے ایک بڑی ذات سے اپنا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیا۔ رب سے بڑا کوئی نہیں کائنات کے اندر، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر ایک سے ڈرتا ہے، وہ چاہے ریاست کی بادشاہی والی کرسی پہ بھی بیٹھا ہو، تو وہ بلٹ پروف گاڑی میں بھی بیٹھا ہو، تو اندر بھی اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کچھ میرے ساتھ ہو نہ جائے۔ 100 گاڑیاں بھی آگے پیچھے محافظوں کی ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر لیجئے گا، وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن ایک مرد درویش ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ دریا راوی کے کنارے بیٹھ کے رات کو اللہ اللہ کر رہا ہوتا، اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، نہ بچھوؤں کا، نہ سانپوں کا، نہ شیر کا، نہ جناب موسی کسی اور جانور کا۔ اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی رسول، جب آپ جنگل میں آ رہے تھے تو شیر نے آپ پر سامنے دھاڑ کے آواز لگا کے دوڑا کہ لو، آج بھوکا شیر تھا، آج خوراک مل گئی ہے، آج اس کو کھاؤں گا، دوڑ کے آپ کی جانب آیا، تو آپ نے آگے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا خبردار، انا عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے یلحس، اے بھوکے شیر، ذرا خیال سے آنا، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ اور فوراً کہتے ہیں کہ وہ شیر جو ہے آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ اور اگلی بڑی مزیدار حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سرکار نے پہلے ہی فرما دیا صحابہ سے کہ آج تمہارا ایک بھائی آ رہا ہے جس کو چھوڑنے کے لیے ایک شیر آ رہا ہے۔ سرکار نے فرما دیا، اتنے میں گزرا جناب ایک وہ صحابی رسول اور ساتھ شیر آ رہا ہے۔ تو یہ منظر بڑا عجیب تھا کہ شیر ہے، ساتھ آ رہا ہے ایک صحابی کو چھوڑنے، سفینہ کو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سرکار نے اس سے بات کی، سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے تم اس کو ساتھ چھوڑنے آ رہے ہو؟ سرکار، راستے میں اور میرے بھائی بھی تھے، شیر اور بھی رہتے تھے، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں کوئی اور اس کو نقصان نہ پہنچا لے، تو اس کی حفاظت کے لیے میں اس کو وہاں سے یہاں تک چھوڑنے آیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ شیر کا کام تو چیر پھاڑ کرنا ہے اور کھا جانا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ایسا شخص تھا جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتا تھا، تو اس کی حفاظت شیر نے کی۔ اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو محافظ ہی گولی مار دیتے، بس یہ فرق ہے، محافظ ہی بندے کو مار دیتا ہے۔ آئے دن واقعات آپ ایسے سنتے بھی ہیں، ایک بہت بڑا واقعہ یہاں ہوا بھی ہے پاکستان میں، محافظ نہیں مار دیا، دل میں خوف نہیں تھا۔ اور اگر دل میں خوف ہو تو جو مارنے والے اور چیر پھاڑ کرنے والے شیر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے آ جایا کرتے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ نتیجہ اور کنکلوژن ہے، رزلٹ ہے۔ فرمایا کبریائیاں اس کی، بادشاہیاں اس کی، ربوبیت اس کی، قبضہ قدرت اس کا، کائنات میں رزق سارا اس کا، سارے رحمت کے سائے اس کے، ساری عطائیں اس کی، تمام منصب کا مالک وہ۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ عزیز، وہ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ الحکیم، اور وہ بڑا حکمتوں والا ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، جس طرح کا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ مالک ہے، وہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم سورہ الجاسیہ کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کرنے کے آج قابل ہوئے۔ یا اللہ اس پر تیرا بے پناہ شکر ہے، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اس کو معاف فرما، اور جو ہم نے اس سے سیکھا مولا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جتنا تو نے مجھے عطا فرمایا مولا کریم، اور جو تو نے مجھے علم کے نور سے نوازا، اس کے مطابق میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانے کی خلوص نیت سے مولا کوشش کی۔ یا اللہ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تمام مولا یہ احباب سامعین
جو اس کو سننے کے لیے روزانہ آتے رہے، یا اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ کل انشاءاللہ ہم نئی سورہ اور نئے پارے کا پارہ نمبر 26 کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ مولا اس کی بھی ہمیں تکمیل کی صحت کے ساتھ توفیق نصیب فرمانا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔